اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت، ان کی برکات اور ان کے فوائد شیئر کروں گا۔ سورۃ بقرہ کو قرآن پاک میں بڑی فضیلت حاصل ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 چیزیں عطا کی، جن میں پہلی چیز 5 وقت کی نماز تھی، دوسری چیز سورۃ بقرہ کی آخری آیات تھی اور تیسری چیز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والوں کے لیے گناہوں کی بخشش، یعنی کہ جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا اور اس میں ہماری ہر پریشانی کا حل رکھ دیا۔ ہر بیماری کے لیے اللہ رب العزت نے اس میں علاج رکھ دیا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جن میں چند ایک فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا اور ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس کے علاوہ بھی آپ کو سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات کی تلاوت کرنے کے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سن لیں کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی وظیفہ شروع کر لیا جائے اور پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر چھوڑیں گے تو ہمارا بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، اپنے ذہنوں سے اس بات کو بالکل نکال دیں۔ جب تک آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے رہیں گے، آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب، اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا فائدہ آپ کو ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ کسی مجبوری کی بنا پر کسی وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ صرف اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمارے کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ بنا اجازت کے ہمارا کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وظیفے کو توجہ سے سن لیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یا پھر اذان مغرب کے بعد کسی بھی وقت صرف 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔
اگر آپ اس کے اول اور آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اس کی برکات، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے صبح طلوع آفتاب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب آپ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں گے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ رات کو جو آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ ڈراؤنے خواب آنا آپ کو بند ہو جائیں گے، آپ کو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے یا رات کو آپ ڈر جاتے ہیں تو ایسے تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہ آپ کو رات کو پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اب جب آپ صبح کو سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیات کی تلاوت کریں گے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جس کام کے لیے بھی گھر سے نکلیں گے اس کام میں خیر و برکت ہوگی اور اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ دن میں آپ جتنے بھی کام کریں گے وہ تمام کے تمام کام آپ کے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے اور دل کو سکون ملے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی، ہر طرف کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہی نہیں کہ آپ کو دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا، آپ کو ان دونوں آیات کی تلاوت کا فائدہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر دیں گے۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے قرآن پاک کی ان 2 آیات کی۔ صبح و شام ان دونوں آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہوتے جائیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ ان دونوں آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی آپ ان کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ 3 مرتبہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے یہ دونوں آیات مبارکہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے یہ دونوں آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، قرآن پاک نے ہمیں ہر جگہ فائدہ دیا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق مجھے بھی اور میرے تمام بہن بھائیوں کو دے، آمین۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ آخری 2 آیات خود بھی پڑھے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔